جی ضرور. اب ایک بات ہے کہ میں نے یہ پڑھی تھی ریڈنگ 5 دن پہلے جب ملی تھی، تو مجھے اس وقت جتنا ذہن میں آ رہا ہے میں ریفریش نہیں کر سکا تھا آج کل. آئی تھنک ان کا جو مین پوائنٹ تھا اس ریڈنگ کا وہ یہ تھا کہ فلسفے میں اور ایٹ دس لیول جو وہ سمجھا رہے تھے کہ موجود کو ایز اے گیون لینا چاہیے. اور موجود کا جو مطلب مجھے سمجھ آیا تھا وہ بینگ تھا، کہ بینگ از اے گیون، اور if being is a given also تو پھر عدم یا nothingness is also given. یہ مین پوائنٹ تھا. اور بیسکلی اس کو مختلف دلیلوں سے وہ بیسک پوائنٹ جو کر رہے تھے کہ آئی مین یہ اتنی obvious ہے ایز اے given fact، جسے عباس صاحب کہتے ہیں ہمارا ڈپارچر پوائنٹ یہ ہونا چاہیے. تو یہ ایز وہ ڈپارچر پوائنٹ لے رہے تھے. ایک ٹرمنالوجی تھی جو مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، وہ میں دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس کا تھا تحقق عدم تھی وہ ٹرمنالوجی. کیا میں نے ابھی دیکھنے کی کوشش کی تھی، وہ ایک مجھے تحقق خارجی. ہاں، تحقق خارجی. تو وہ ایکچولی ایگزیکٹلی. تو اس میں جو ایک اور میرا سوال یہ ذہن میں کوشچن بن رہا تھا جو مجھے کلیئر نہیں تھا کہ موجود اور عدم کے ساتھ پھر خارجی کی کا لنک سا کوئی بن رہا ہے. کیا وہ لنک بن رہا ہے اور کس طرح بن رہا ہے؟ خارجی از ایکسٹرنل، وہ کیا بنتا ہے وہ اگر سمجھا دیں تو اچھی بات ہے. اور تحقق لفظ مجھے نہیں سمجھا. جی اصطلاح تھی تحقق خارجی جو مجھے سمجھ نہیں آئی تھی. جی یہ تحقق خارجی یہ آگے چل کے ہے نا، جو کتابیں آپ نے جو ہم نے مطالعہ کے لیے کہا ہے. جی اس میں ہے جو پیج دیے گئے تھے، اس میں تیسرے یا چوتھے پیج پہ تھی یہ بھی جو تحقق پیج خارجی. جی ان وہ میں میں تھی ابھی یہ. آپ دیکھیں، ابھی میں آپ کو نا وضاحت، ابھی میں آپ کو کیا کہتے ہیں وضاحت کرتا ہوں. میں ابھی وضاحت کرتا ہوں آپ کو، جو ہے نا وہ وضاحت کرتا ہوں ابھی، کیونکہ آگے ہم نے پڑھنا ہے ابھی. تو یہ صفحات کو تو آپ کو کہے تھے کہ آپ نے پڑھ کے آنا ہے، تو میں ابھی ان کی انشاءاللہ وضاحت کرتا ہوں. تحقق خارجی کو بھی سمجھاؤں گا کہ کیا مسئلہ ہے. ٹھیک. جی جو پچھلے سیشن میں بات جہاں رکی تھی اس ٹائم پہ استاد جو ہیں وہ جو 4 عقلی سفر ملا صدرہ نے جن کی بیسس پہ اپنا فلسفہ کھڑا کیا ہے، ان کا پہلا سفر بیان کر رہے تھے وہ، اور باقی کے 3 سفر جو ریڈنگ تھی اس میں پیج میں تھے 9 پہ، ان 3 سفر کا یہاں پہ مینشن کیا گیا ہے. اور اس کے بعد فلسفہ مینلی کس ٹاپک کے اراؤنڈ ریوالو کرتا ہے، موجود مطلق یہ بیان کیا گیا ہے. اور فلسفہ کون کون سے مسائل ہیں جن کی بحث ہوتی ہے فلسفے میں، وہ مسائل یہاں بیان کیے گئے ہیں: وجود، ماہیت، وجود، عدم، جوہر، عرض. اس کے علاوہ فلسفے کی ضرورت کیا ہے، اس ریڈنگ میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ فلسفے کی ہمیں کیوں ضرورت پڑتی ہے. تو انسانی فطرت میں جو سوال کرنے کی جو ایک صلاحیت ہے اس کو ایک طرح سے ایڈریس کرتا ہے فلسفہ. اور اس کے ساتھ جو نیکسٹ ایک اس کے اندر چیپٹر سٹارٹ ہوتا ہے وہ اس میں وجود کے اوپر بحث ہے کہ وجود کا جو مفہوم ہے وہ بدیہی ہے یا نظری ہے، اور پھر وہ ثابت کرتے ہیں نکات کے ذریعے سے کہ یہ بدیہی ہے. اس میں جو مجھے سمجھ نہیں آیا وہ ایک تو یہ چیز تھی کہ اس میں ایک حقیقی تعریف کرنے کی 2 طریقے بتائے گئے ہیں، حد اور رسم. تو یہ مجھے نہیں سمجھ آیا. اور اس کے بعد ایک ٹرم تھی جو اصطلاح اعتباری کی، یہ مجھے نہیں سمجھ آئی. اور اگین وہی تحقق خارجی، یہ ٹرمنالوجیز مجھے کوشش کی تھی میں نے ڈھونڈنے کی، لیکن یہ نہیں مجھے سمجھ آ سکی. یہ انشاءاللہ یہ جو ابھی اصطلاحات آپ نے بیان کیے ہیں نا، تو یہ ابھی 9 سے 15 صفحے کے درمیان ہی ہے. تو انشاءاللہ میں ابھی ان کی وضاحت کرتا ہوں. اس کے بعد جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. اب ہماری یعنی اس فلسفہ کی اگلی بحث کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ سوال کریں کہ جو آپ نے
بتایا یا پڑھا، آپ نے کتاب میں پڑھا یا میں نے بتایا کہ ملا صدرہ کا جو فلسفہ ہے وہ عقلی سفر سے شروع ہوتا ہے. عقلی اسفار جنہیں وہ کہتے ہیں، سفر کی جمع اسفار. اس کی بنیاد ابن عربی کے روحانی سفر ہیں. تو یہ جو عقلی اسفار ہیں، ان عقلی اسفار کی بنیاد پہ کس طرح پورا فلسفہ تشکیل پاتا ہے. تو یہ ہم نے 4 سفر، روحانی سفر تو بیان کیے تھے، لیکن وہ 4 عقلی سفر جو ملا صدرہ نے کیے ہیں اور ان کے نتیجے میں جو فلسفہ وجود میں آیا ہے جس کے حکمت مطالعہ کہا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا سوال یہ ہے. تو ہم اس کا جواب اس طرح دیں گے کہ ملا صدرہ نے بیان کیا کہ ابن عربی اور عرفا 4 روحانی سفر کرتے ہیں، عرفانی مانوی سفر جنہیں وہ کہتے ہیں. ملا صدرہ نے کہا میں یہی عقل اپنی حکمت مطالعہ میں یہی سفر عقل سے شروع کرتا ہوں، یہ عقلی سفر ہے میرے. تو وہ ملا صدرہ نے 4 عقلی اسفار سے پورا فلسفہ حکمت مطالعہ تشکیل دیا ہے. یعنی پورا حکمت مطالعہ کو ترتیب جو دی ہے وہ عقلی سفر اور اسفار کی بنیاد پہ ہے. تو جس طرح انہوں نے فرمایا کہ جس طرح ابن عربی نے کہا کہ پہلا سفر میرا شروع ہوتا ہے خلق سے خدا تک، جسے خلق سے حق تک کہا گیا، یہ روحانی سفر تھا ابن عربی کا. لیکن ملا صدرہ کرتے ہیں میں اپنا عقلی سفر کرتا ہوں، اپنی فکری سیر جو ہے میری خالق سے شروع ہوتی ہے حق تک. اس کو میں کہوں گا سیر من الخلق الی الحق، لیکن عقلی سفر. تو کہتے ہیں کہ اس سے پھر جو فلسفہ کے مسائل وجود میں آتے ہیں وہ مسائل ہیں کہ جو حق تک، مخلوقات سے حق تک پہنچنے کا مقدمہ ہے. کہ جب کہا کہ پہلا سفر عقلی مخلوقات سے خدا تک پہنچنے کا ہے، تو مخلوقات سے خدا تک ہم عقلی لحاظ سے تب پہنچیں گے کہ جب ہم کچھ عقلی اصول، عقلی فلسفی اصول وضع کریں گے. ان عقلی فلسفی اصولوں کو بنیاد بنا کر ان کو پڑھ کر ہم حق تک پہنچیں گے. تو اس پہلے سفر میں جو حکمت مطالعہ کے مسائل وجود میں آتے ہیں وہ ملا صدرہ ان کو نام دیتے ہیں امور عامہ کا، الہیات عام بھی کہتے ہیں، عمومی الہیات، یعنی وہ اصول جو خدا تک پہنچنے کا مقدمہ ہے. مثال کے طور پہ وجود کی وضاحت کریں گے، عدم کیا ہے جسے آپ نتھنگ کہہ رہے ہیں مثال کے طور پہ، یا اس کے بعد وجود و ماہیت کیا ہے، علت و معلول کیا ہے، وحدت و کثرت کیا ہے. یہ سارے کے سارے قانون ہیں، فلسفی اصول ہیں، یہ سارے کے سارے الہیات عام میں بیان ہوتے ہیں. تو جب معلوم ہو جائے گا علت کیا ہے، معلول کیا ہے، تو اس سے ہم سمجھ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات علت العلہ ہے، باقی سب معلوم ہے. یا مثلا جب ہم معلوم ہو جائے گا حادث کیا ہے، قدیم کیا ہے، تو ہم پہنچ جائیں گے کہ اللہ کی ذات قدیم ہے. حادث و قدیم کی بحث سے قدیم تک پہنچیں گے. تو یہ ساری جو بحثیں ہیں یہ کہاں پہ ہوتی ہیں؟ کہتے ہیں یہ ساری بحثیں ہوتی ہیں الہیات عام میں، کہ جسے ہم نے کہا ہے کہ سیر من الخلق الی الحق، یعنی مخلوق سے حق تک پہنچنے کا عقلی سفر. ملا صدرہ کی عقل کا سفر ہے مخلوق سے خدا تک پہنچنے کا. تو اس پہلے سفر سے ملا صدرہ کے نزدیک، پہلے عقلی سفر سے جو مسائل وجود میں آتے ہیں انہیں الہیات عام کا نام دیتے ہیں یا امور عامہ بھی کہتے ہیں. یعنی فلسفہ کے وہ کلی اصول وہ سارے کے سارے الہیات عام میں بیان کیے گئے ہیں. اب جب ہم
یہ الہیات عام کے مسائل جب سمجھ لیں گے اور مخلوق سے سفر خالق تک جب خالق سے حق تک جب پہنچ جائیں گے تو اب حق سے حق تک کا سفر شروع ہوگا، کیونکہ مخلوق سے حق تک ہم عقلی سفر کر رہے ہیں، ہمارا دوسرا سفر جو ہوگا حق سے حق تک. اس طرح ابن عربی نے کہا کہ ہمارا روحانی سفر ہے سیر بالحق فی الحق. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا وہ دوسرا سفر ہے. تو اس دوسرے سفر سے حق میں حق کے ساتھ سیر ہے. ملا صدرہ کی عقلی سیر، عقلی سفر جو ہے وہ حق سے حق تک، یعنی اللہ سے اللہ تک کا سفر. تو یہ اللہ سے اللہ تک کا سفر یعنی اللہ میں ہی رہنا ہے. ہمارے سفر عقلی جو سفر کی حدود ہے وہ خود اللہ ہے، اس میں اللہ کی صفات آ جائیں گی، اس کے اللہ کی اسماء الہیہ کی بحث ہوگی اور صفات الہیہ کی بحث ہوگی. تو ملا صدرہ فرماتے ہیں میرے دوسرے عقلی سفر سے اسماء الہیہ اور صفات الہیہ کی مباحث وجود میں آتے ہیں. تو بس ملا صدرہ کے حکمت متعالیہ کی دوسری جو بحث ہے اسماء الہیہ، توحید، خدا شناسی اور صفات الہیہ کی بحثیں ہیں. یہ دوسرا سفر جب دوسرا ختم ہوتا ہے تو یہاں سے تیسرا سفر شروع ہو جاتا ہے. تیسرے سفر میں ملا صدرہ کیا کرتے ہیں کہ اب حق سے حق تک جب سفر کر لیا تو اب حق سے پلٹنا ہے مخلوق تک، لیکن حق کی ہمراہی کے ساتھ، حق کے ساتھ حق سے مخلوق تک سفر کرنا ہے حق کے ساتھ. یہ ہمارا عقلی سفر تیسرا ہوگا. اس سے جو حکمت متعالیہ کے مسائل وجود میں آتے ہیں وہ افعال باری تعالیٰ ہیں، حق تعالیٰ کے افعال ہیں، فعل الہی، افعال الہی یعنی اللہ نے کیا افعال انجام دیے. اللہ نے عالم خلق کیا ہے، عالم جنہیں ہم کہتے ہیں عوالم کلی کی بحث، عالم عقل کی بحث آ جاتی ہے، عالم مثال و برزخ ہے، عالم مادہ ہے. تو یہ سارے عوالم اللہ کے فعل ہیں. تو افعال الہیہ کی بحث جو ہے وہ وجود میں آتی ہے کہ جب ہم حق سے آئے ہیں خالق کی طرف، یعنی حق سے خالق کی طرف عوالم خلق ہوئے، فعل الہی آ گیا، تو اس میں حق سے خالق کی طرف آئے ہیں حق کی ہمراہی کے ساتھ. یہ جب تیسرا سفر ہمارا عقلی ختم ہوتا ہے تو یہاں سے ہم چوتھا سفر شروع کرتے ہیں کہ مخلوق تک پہنچ گئے، اب مخلوق میں سفر کرتے ہیں حق کے ساتھ. تو اس میں جو ہے نا وہ یعنی واپس پلٹنا ہے. اس میں ہماری یہ بات ہماری بات ہمارے نفس سے مربوط ہے، ہماری روح سے مربوط ہے، جس نے فعل انجام دینے ہیں کہ ہم نے اخلاق الہی سے متصف ہو کر کمال روحانی کا سفر تک پہنچنا ہے، ہم نے الہی سفر انجام دینا ہے. تو جب ہم مخلوق میں آ گئے ہیں تو مخلوق میں ہی ہمارا سفر ہو رہا ہے حق کے ساتھ. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ مخلوق کے اندر جو سفر کر رہے ہیں عقلی، حق بھی مد نظر ہے یا نہیں. اگر حق مد نظر ہوگا یا نہیں ہوگا، دونوں صورتوں میں یہ بحث ہمارے نفس اور قیامت سے مربوط ہے کہ ہمارے یہاں پھر اس چوتھے مسئلے میں، چوتھے عقلی سفر میں نفس اور معاد کی قیامت کی بحث ہے. تو اس طرح ملا صدرہ کی جو کتاب ہے الاسفار الاربعۃ العقلیہ، 4 عقلی سفروں پر مشتمل کتاب، تو ملا صدرہ کے 4 عقلی سفر کچھ اس طرح ہے. تو یہ 4 جو روحانی سفر تھے ان کو تبدیل کر دیا عقلی سفروں. عقلی سفروں میں چاروں صورتوں میں چاروں بحثیں وجود میں آئی تو ملا صدرہ کا پورا فلسفہ حکمت متعالیہ بن گیا. یہ بحث اگر یہاں یہ پہلا سوال تھا، اگر یہ سوال واضح ہو گیا ہے تو میں پھر آگے چلتا ہوں. اگر نہیں واضح ہوا تو کوئی بھی یہاں سے پوچھنا چاہتا ہے تو پوچھ لیں. فیئر انف، مجھے میرے خیال میں تو آگے سے جی
جی میں کہہ رہا ہوں جی، میرے خیال میں تو آگے چل سکتے ہیں. اچھا جی، ٹھیک ہو گیا، واضح ہو گئی بات. اب آپ ملا صدر نے البتہ یہ کہا ہے کہ فلسفہ کے مسائل بھی بیان کر دیے، اس کتاب میں بھی ہم نے بیان کیا. یہ چار قسم کی بحثوں سے کچھ مسائل جن کے اوپر دیکھیں کوئی بھی علم ہو، کوئی بھی علم. اب یہ دوسرا سوال ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ جب 4 عقلی سفروں سے حکمت مطالعہ وجود میں آ گیا تو اب حکمت مطالعہ فلسفہ کے مسائل کیا ہیں. کوئی بھی علم ہو، کوئی بھی علم کو مد نظر رکھیں تو اس علم کا ایک موضوع ہوتا ہے اور پھر اس کے مسائل ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹری ایک علم ہے. اچھا، یہ کس سے بحث، اس کا موضوع کیا ہے؟ انسان کا بدن. ٹھیک ہے، یہ اس کا موضوع، یعنی جس کے گرد اس کے مسائل گھومتے ہیں وہ اس علم کا موضوع کہلاتا ہے. لیکن اس علم کے جو مسائل ہیں، اس علم کے مسائل جو ہیں وہ اس موضوع کے گرد گھومتے ہیں. جو بھی مسائل آگے ہو ڈاکٹری کے، وہ سارے کا سب کا تعلق بدن سے ہوگا. تو اسے کہا جاتا ہے کہ مسائل. اب جس طرح فلسفہ ہم نے کہہ دیا کہ فلسفہ حکمت متعالیہ 4 سفروں پر مشتمل ہے اور وجود میں آ گیا. اب سوال یہ ہے کہ حکمت متعالیہ کا موضوع کیا ہے اور اس موضوع کے گرد جو مسائل گھوم رہے ہیں وہ کیا ہے. یہ ہے دوسرا سوال. تو کہتے ہیں کہ موضوع ہم نے اس کتاب میں لکھا کہ موضوع وجود ہے، وجود مطلق. فلسفے کا تعلق وجود مطلق سے ہے، یعنی کسی خاص وجود سے نہیں ہے. وجود مطلق، وجود یعنی ہونا. ٹھیک ہے، جہاں جہاں ہم کہیں گے کوئی چیز جس کا تعلق ہست سے ہے کہتے ہیں نا ہست و نیست، تو یہ یعنی ہست یعنی وہی وجود، ہستی یعنی وہی وجود شناسی، ہستی کہتے ہیں وہی وجود. تو اب یہ ہست و ہستی یہ وجود مطلق ہے. کیا مطلب؟ یعنی وجود مطلق یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کا بھی وجود ہے. پوری کائنات میں ہر چیز وجود رکھتی ہے. وجود کسی خاص شے سے مربوط نہیں ہے. وجود محدود نہیں ہے کسی خاص سے، اس کی کوئی قید نہیں ہے. اسی وجہ سے ہم نے مطلق کہہ رہے ہیں کہ وجود کا تعلق ہونا. اب یہ ہونا خدا بھی ہے، انسان بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، جنات بھی ہیں، جو ہے نا. تو یہ وجود مطلق یہ موضوع ہے فلسفہ کا. حکمت متعالیہ فلسفہ کا موضوع وجود ہے کہ فلسفہ وجود مطلق کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، خاص وجود کے بارے میں نہیں. مثال کے طور پہ انسان کا وجود، فرشتوں کے بارے میں فرشتوں کا وجود، حیوان کا وجود، ان کے لیے علیحدہ علم ہے، ہر ایک کے لیے خاص علم ہے. لیکن وہ خاص علوم آخر علوم بھی وجود رکھتے ہیں. تو ان علوم کو اپنا وجود ثابت کرنے کے لیے فلسفے کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ فلسفہ ہی ہے جو وجود مطلق کے بارے میں گفتگو کرتا ہے. فلسفہ یہ ہے جو وجود مطلق کے بارے میں گفتگو کرتا ہے. تو پہلے وجود ہم فلسفہ میں ثابت کریں گے، پھر آگے چل کے اس کے اندر بحث ہوگی کہ یہ اس کا وجود جب ہے تو اب آگے چلتے ہیں کہ وجود کے بعد جو کچھ آتا ہے وہ پھر دوسری اس میں وہ ہوگا. ٹھیک ہے. ابھی تک جو فائز صاحب نے بتایا کسی کا اس کے حوالے سے یا کوئی اصطلاح کے بارے میں کوئی سوال جلدی سے کوئی کرنا چاہے گا؟ بڑا کوئکلی میرا سوال یہ ہے کہ مطلق کا مطلب مجھے سمجھ آیا اوور آل، ناٹ لنک ٹو اے اسپیسیفک تھنگ. تو وجود مطلق پورا وجود، مطلب ہر طرح کا وجود. مطلق از لائک یونیورسل، لفظی مطلب یونیورسل وہ. فائز صاحب، یہ یاور صاحب کا سوال ہے کہ یہ جو مطلق کا لفظ استعمال کر رہے ہیں اس کو تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، جب ہم کہتے ہیں نا
انسان یہ مطلق ہے. اب انسان میں سارے انسان آ جاتے ہیں، چاہے وہ عالم ہے، چاہے جاہل ہے، چاہے پڑھا لکھا ہے، ان پڑھا ہے، چاہے وہ انسان کسی خاص جگہ پہ ہے وہ بھی انسان ہے، نہیں ہے وہ بھی انسان ہے، کوئی کسی کا رنگ گورا ہے وہ بھی انسان ہے، کالا ہے وہ بھی انسان ہے، سارے انسان ہیں. تو جب ہم کہتے ہیں انسان تو یہ مطلق ہے. لیکن جب ہم کہیں گے انسان جو ڈاکٹر ہیں یا انسان عالم ہے تو یہ ہو جائے گا، کہیں گے مقید، اس کی قید آ جائے گی. وجود مطلق یعنی جو کسی ہر قسم کی قید سے خالی ہے، ہر قسم کی قید سے خالی ہے. تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا وجود مطلق، اس میں کسی خاص چیز کی قید نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اللہ کا کیا کہتے ہیں بدن کا وجود، کسی جو ہے نا وہ خاص علم کا وجود. تو یہ کسی خاص وجود کے بارے میں بحث نہیں ہے، اس کا تعلق جو ہے نا وہ پوری کائنات خدا ما سوی اللہ پر یہ مشتمل ہے. اور کسی کا کوئی سوال نہیں ہے فیض صاحب؟ آگے پھر جاری رکھیں. ٹھیک ہے. اچھا، ہم نے یہ کہا ہے کہ کوئی بھی علم ہو ایک اس کا نقطہ مرکزی ہوتا ہے، محوری نقطہ، جس کے گرد اس علم کے مسائل گھومتے ہیں. جیسے میں نے مثال دیا ہے کہ علم طب ہے، ٹھیک ہے، ڈاکٹری، وہ انسان کے بدن کے متعلق بحث کرتی ہے. تو انسان کا جو بدن ہے یہ موضوع ہے علم طب کا، یہ موضوع ہے علم طب کا. لیکن اس بدن کے جتنے وہ ہیں، اس بدن کے اندر دل بھی ہے، گردے بھی ہیں، جگر بھی ہے، اس کے علاوہ کان بھی ہیں، آنکھ بھی ہیں. تو ہر ایک کے علیحدہ علیحدہ آپ کو ڈاکٹر مل جائیں گے. دل کا علیحدہ ڈاکٹر ہے، گردوں کا علیحدہ ڈاکٹر ہے، اسی طریقے سے جو ہے نا وہ ساری چیزوں کا. تو یہ جو سارے گردے ہیں، جگر ہے، دل ہے، یہ سارے اس کے مسائل ہیں، علم طب کے مسائل. تو یہ سارے مسائل کس کے گرد گھومتے ہیں؟ اس بدن کے گرد گھومتے ہیں کہ بدن یہ ہے کہ جس کا کے گردے ہیں، جس کے دل ہے، جس کا ساری چیزیں. تو آپ کہتے ہیں کہ فلسفہ کا جو موضوع ہے وجود ہے، وجود مطلق، اس میں پوری کی پوری کائنات خدا بھی وجود رکھتا ہے، انسان بھی وجود رکھتے ہیں، حیوان بھی وجود رکھتے ہیں، فرشتے بھی وجود رکھتے ہیں. تو یہ وجود مطلق فلسفہ حکمت متعالیہ، ملا صدرہ کا جو فلسفہ ہے حکمت متعالیہ، اس کا موضوع وجود ہے. اب فلسفہ کے جو مسائل ہیں وہ سارے وہ مسائل ہوں گے جو وجود کے گرد گھومتے ہیں، وجود مطلق کے گرد گھومتے ہیں، خاص وجود کے گرد نہیں. خاص وجود تو انسان کا بھی ہوگا، فرشتوں کا بھی ہوگا، اس کے علاوہ حیوانوں کا بھی ہوگا، وہ خاص وجود ہو جائے گا. لیکن جو وجود مطلق ہے اس کے مسائل کی بات ہو رہی ہے. تو اس کے کیا مسائل ہیں؟ مثلا وجود مطلق وجود واحد ہے، واحد بھی ہو سکتا ہے، کثیر بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کثرت بھی آ سکتی ہے، وحدت بھی آ سکتی ہے. اچھا، وہ وجود علت بھی ہو سکتا ہے، معلول بھی ہے، جس طرح کاز افیکٹ کا جو نظریہ ہے. اچھا، وہ وجود مطلق حادث بھی ہے، قدیم بھی ہے، قدیم اللہ کی ذات ہے، قدیم ذاتی، جس طرح ما سوی اللہ حادث ہے. تو یہ سارے کے سارے جتنے بھی مسائل ہیں ان کا تعلق وجود مطلق سے ہے. تو فلسفہ میں وہ مسائل ڈسکس ہوتے ہیں جن کا تعلق وجود مطلق سے، نہ کہ خاص وجود سے، نہ کہ خاص وجود جیسے انسان کا وجود ہے خاص ہے، حیوان کا ہے خاص ہے، فرشتوں کا ہے خاص ہے. خاص وجود کے متعلق گفتگو نہیں ہوتی. تو وجود مطلق اور اس کے جو مسائل ہیں، تو ان مسائل کو کہا جاتا ہے کہ یہ مسائل اس وجود مطلق کے گرد گھوم رہے ہیں. اب اچھا، وہ کون سے مسائل ہیں؟ بس پہلا مسئلہ ملا صدرہ نے بیان کیا وجود و ماہیت کا. ایک وجود ہے، ایک کہ کائنات میں جو بھی چیزیں آپ دیکھیں گے ہر شے دو چیزوں سے مرکب ہے. ایک اس کا وجود ہے اور ایک اس کی ماہیت، جسے انگلش میں کوالٹی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے.
اب انسان کی اپنی ماہیت ہے، حیوان کی اپنی ہے، فرشتوں کی اپنی ہے، ہر ایک کی اپنی ماہیت ہے، لیکن سب وجود ہے کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر شے خدا کے علاوہ ہر شے وجود و ماہیت سے مرکب ہے۔ دیکھنے میں آپ کو ایک چیز لگے گی، دیکھنے میں آپ کو انسان لگے گا، سامنے زید، عمر، بکر، خالد، ٹھیک ہے، ایک بندہ ہے، لیکن اس ایک میں دو چیزیں ہیں کہ وہ ہے، یہ اس کا وجود ہو گیا، اور وہ کیا ہے، یہ اس کی ماہیت ہو گئی۔ کیا ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ حیوان ناطق ہے، یعنی ایسا انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے روح عطا کی ہے کہ جو روح کلیات کو درک کرتی ہے، مدرے کے کلیات کے کلی مفاہیم بناتی ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب بنایا تو انسان کے پاس نفس ناطقہ، ہم ملا صدرہ نفس ناطقہ کہتے ہیں، جسے ہم قرآن کی اصطلاح میں روح اور قلب بھی کہتے ہیں، فؤاد بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری ایک ہی چیز ہے۔ قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز کل روحوں میں امر ربی، وہ امر ربی ہے روح، وہ وہی روح نفس ناطقہ ہے، نفس ناطقہ کی وہی روح ہے جو انسان کے جتنے بھی اس سے فعل صادر ہوتے ہیں اس روح کی وجہ سے۔ یہ بدن جو ہے، بدن کو جو آرڈر کرتی ہے وہ روح ہے۔ وہ روح کہے گی آپ دیکھیں، آپ بیٹھیں، آپ اٹھیں، آپ ہاتھ سے کام انجام دیں، تو بدن تو ایک ٹھوس چیز ہے، اس کو چلانے والی آگے وہ روح ہے۔ تو وہ روح جو ہے نفس ناطقہ، وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے کہ جس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ انسان فقط اشیاء کو دیکھتا نہیں ہے، حواس خمسہ دیکھ کر ان میں غور و فکر کر کے معلومات سے مجہولات تک پہنچتا ہے، یعنی جو انہیں مجہول ہے نا ان تک پہنچ سر معمول جی و مجہولات کا بھی ایک تھوڑا 2-3 لفظوں میں بتا دیں، یہ جو الفاظ آپ نے استعمال ہاں وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ دیکھیں معلوم، پتہ ہے معلوم یعنی جو شے جس کا علم ہے، مثال کے طور پہ میں دیکھتا ہوں زید، عمر، بکر، خالد، یہ معلوم ہے۔ اچھا مجہول کیا ہے کہ ہم ان سے ایک کلی مفہوم بنائیں، ایک کلی مفہوم بنائیں۔ وہ کیا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے، میں نے ان کو دیکھا ہے سب کو، تو یہ سارے انسان ہیں۔ یہ جو اگلا ہم کہتے ہیں نا انسان ہے، اگلا جو ہم حکم لگاتے ہیں یہ وہ مجہول ہے، معلوم ہمارے سامنے وہ فرد ہے، اس فرد اور ان افراد سے ہم مجہول تک پہنچتے ہیں۔ تو یہ جو پاور ہے، یہ جو صلاحیت ہے، یہ انسان کے پاس ہے۔ حیوان تو کیا کرے گا، دیکھے گا یہ آگے دیوار ہے، آگے فلاں ہے، یہ ان معلومات سے مجہولات تک نہیں پہنچ سکتا۔ مجہولات یعنی جو ناشناختہ چیز ہے، یعنی جو معلوم نہیں ہے۔ تو اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے حواس دیے ہیں، حواس خمسہ، اس سے کیا کرتا ہے انسان دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، دیکھ کے ان کی صورتیں ذہن میں لاتا ہے۔ مثال کے طور پہ انسانوں کو دیکھا سامنے، مثال کے طور پہ کمپیوٹر پڑے ہیں ان کو دیکھا، موبائل پڑے ہیں ان کو دیکھا، سب کو دیکھا، مختلف قسم کی جو چیزیں ہیں۔ تو یہ سارے دیکھنے کا تعلق کیا ہے، یہ ہماری آنکھ سے ہے، ٹھیک ہے، دیکھنے کا۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو دیکھ کر ان کی جو صورتیں ہیں وہ ہم ذہن میں لاتے ہیں۔ تو ذہن میں جس جگہ یہ صورتیں جمع ہوتی ہیں اس کو کہا جاتا ہے کوہ خیال۔ کوہ خیال، حس سے ہم خیال تک پہنچے ہیں، ایک کوہ حصہ، حس سے چیز کو دیکھا، دیکھ کے ان کی صورت ذہن میں لائی، پھر لانے کے بعد وہ سامنے چیز اگر ہٹ جائے تو صورت ہمارے کوہ خیال میں موجود ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا ایک شے کو، آپ موبائل میں نے نہیں دیکھا ہوا تھا، مثال کے طور پہ موبائل دیکھا، اس کی صورت ذہن میں آئی، موبائل میرے سامنے سے ہٹا دیا جائے، موبائل کو لے جائے آپ کا، آپ 10 گھنٹے بعد مجھ سے پوچھیں گے موبائل، تو صورت ذہن میں ہوگی تو میں بتا سکوں گا کہ یہ فلاں چیز موبائل ہے۔ اچھا کوہ حس سے کوہ خیال، کوہ خیال سے پھر صورتیں میں ذہن میں لاؤں گا، ایک ایک صورت،
میں کہوں گا یہ مثال کے طور پہ یہ آئی فون ہے، یہ مثال کے طور پہ ویوو ہے، یہ مثال کے طور پہ کیا کہتے ہیں سیمسنگ ہے، یہ نوکیا ہے، ان کی نام مختلف ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سارے ایک چیز میں مشترک ہیں۔ وہ چیز کیا ہے کہ سارے موبائل ہیں، سب کو ہم موبائل کہیں گے، کسی کو ہم کمپیوٹر نہیں کہہ سکتے، یا کسی کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میز ہے۔ تو یہ جو حکم لگاتی ہے کہ یہ سارے موبائل ہیں، یہ انسان کی قوہ عقل ہے۔ یہ جو قوہ عقل ہے اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کو عطا کی ہے۔ انسان جو ہے یہ کلی مفاہیم بناتا ہے، یہ نہ فرشتوں کے پاس یہ چیز ہے، نہ ہی دوسرے حیوانوں کے پاس یہ چیز ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وجود مطلق کے جو مسائل ہیں ان میں پہلا مسئلہ وجود و ماہیت کا ہے، کہ ہر شے کائنات میں دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک اس کا وجود ہے، ایک اس کی ماہیت ہے۔ ماہیت کا مطلب ہوتا ہے، ماہیت عربی کا لفظ ہے، میں آپ کو بتاؤں، اس کو کہا جاتا ہے جب ہم کہتے ہیں نا کہ الانسان ما ہوا، عربی میں کہا جاتا ہے کہ انسان کیا ہے، اس کے جواب میں جو چیز واقع آپ بیان کریں گے کہ الانسان حیوان ناطق، ٹھیک ہے، یا میں کہوں کہ یہ آئی فون کیا ہے، ناطق اس کا کا جو بھی ناطق کا جو لفظ ہے، نفس اور ناطق، یہ دونوں کا اگر مختصراً ان کو اگر بیان کر دیں۔ جی میں ناطق کا بھی بیان کرتا ہوں۔ دیکھیں، حیوان کا تعلق ہوتا ہے، حیوان کا مطلب ہوتا ہے حی سے حیوان ہے، یعنی جو چیز زندہ ہے، جیسے جس کے پاس روح ہوتی ہے، روح یعنی زندگی، روح ہی حیات ہے، تو روح ہی حیات ہے، اگر روح نہیں ہے نا حیات ختم ہے۔ تو حیوان کا تعلق یہ ہے کہ یعنی حیوان یعنی وہ زندہ۔ ناطق کا مطلب ہوتا ہے یہ نطق سے ہے، نطق کا معنی ہوتا ہے بولنا، کسی شے کے بارے میں بولنا، ٹھیک ہے۔ ایک نطق کا مطلب ہوتا ہے بولنا، ایک یہ ہے کہ اس نطق کا جو منبع ہے وہ روح ہے، کہ روح ہی ہے جو زبان پہ یہ جملے لا رہی ہے، کہ زبان کو آرڈر جاری کر رہی ہے کہ آپ بولیں۔ تو در حقیقت کہتے ہیں انسان ناطق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہی وہ ذات ہے کہ جس کے پاس قوہ عقل ہے اور قوہ کیا کہتے ہیں روح ہے، جس سے وہ کیا کہتے ہیں نطق کرتا ہے۔ نطق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لفظی معنی ہے بولنا، لیکن یہاں حیوان ناطق سے مراد ہے وہ کلیات کو درک کرتا ہے، کلی مفاہیم بناتا ہے۔ اس کی وضاحت میں نے کر دی کہ کس طرح بناتا ہے، عالم محسوسات سے عالم خیال میں چیزیں لاتا ہے، عالم خیال سے عقل میں، عقل ان پہ کام کرتی ہے، کلی مفہوم بناتی ہے۔ اس کو انشاءاللہ بعد میں بھی ہم بیان کریں گے۔ تو پہلے جی ایک سوال ہے استاد محترم، ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے، یہ جو کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہے یہ حیوان ناطق ہے، اور یہ نطق جو ہے یہ بولنے سے ہے تعلق، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی پیرائے میں تو جانور بھی بولتے ہیں، تو یہ بولنے سے کچھ اوپر کی چیز لگ رہی ہے، اس میں کچھ انٹیلیجنس، اس میں کچھ اور چیز بھی لگتی ہے کہ، یا کیا کس طرح سے ہم سمجھیں گے؟ دیکھیں میں بولنے کا یعنی ان کی یہاں مراد نہیں ہے، بولنے کا میں نے لفظی معنی آپ کو بتایا ہے کہ لفظ کا جو معنی ہے نطق یعنی بولنا، وہ آپ شاید حیوان کو بھی کہیں تو حیوان بھی بول لے گا، لیکن جو فلاسفہ کہتے ہیں انسان حیوان ناطق ہے، تو یہ نطق کا تعلق اس قوہ روح سے ہے، اس قوہ قلب سے ہے اور قوہ عقل سے ہے، یعنی وہ قوہ جو کلیات کو درک کرتی ہے، کلی مفاہیم بناتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ انسان، اس کو کہا جاتا ہے مدرک کلیات ہے، کلیات کو درک کرنے والی ذات وہ انسان ہے۔ کیونکہ انسان حیوان ناطق ہے، حیوان ناطق کی تشریح یہ کی جاتی ہے کہ وہ ایسی ذات جو کلیات کو درک کرتی ہے، اور کلیات کو درک کرنا عقل و
اور روح و نفس ناطقہ سے ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک اور پیچھے میں جا رہا ہوں, معافی چاہتا ہوں, لیکن مجہول کا ذرا تھوڑی سی کلیئرٹی چاہیے تھی کہ یہ وہ چیز ہے جس پہ آپ حکم لگاتے ہیں, تو یہ آپ نے کہا یہ ناشناختہ چیزیں بھی ہیں, تو یہ ذرا اگر دوبارہ سے ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیجئے پلیز. دیکھیں, معلوم کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کے علم میں ہے, ٹھیک ہے, زیاد, عمر, بکر, خالد, لیکن ان سے آپ کو پہنچنا ہے مجہول تک, یعنی جو معلوم نہیں ہے. معلوم کیا نہیں ہے کہ اس کا جو کلی مفہوم ہے وہ معلوم نہیں ہے, وہ انسان کی عقل یا نفس ناطقہ ہی آ کر کلی مفہوم بنا دیا ہے. تو وہ جو آپ دیکھیں نا, میں علم کی بحث جو کرتے ہیں, علم جو ہے, ہم تو معلومات کو علم کہتے ہیں. زیادہ تر یہ ہے کہ جس کو ایک کتاب ہے, کتاب پڑھی, وہ جی کتاب کا عالم ہے, ریاضی صحیح پڑھی ہوئی اس کا عالم ہے, اچھا کیا کہتے ہیں علم طب صحیح پڑھا اس کا عالم ہے, وہ تو کتاب ہے. ایک کتاب کی آپ نے معلومات لے رکھی ہیں, جو ہے نا کتاب میں جو کچھ ہے وہ آپ کو حفظ ہے. تو یہ معلومات ہیں, یہ علم نہیں ہے. معلومات ہیں, علم نہیں. علم کیا ہے؟ ان معلومات سے جو آپ مجہول تک پہنچتے ہیں, یعنی یہ پڑھ کے آپ جو کلی مفہوم بناتے ہیں, کہ کلی قاعدے اور اصول بناتے ہیں, جن کی بنیاد پر اگر کوئی مسئلہ اس علم کے بارے میں آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ اپنے علم سے اس کا جواب دے دیتے ہیں. یہ جو آپ لوگ کرتے ہیں, تحقیق کرتے ہیں, جی میں نے یہ پڑھا لیکن میری تحقیق ریسرچ یہ کہتی ہے کہ یہ اس طرح ہوگا, وہ جو کہیں گے نا نتیجہ, وہ آپ اپنی عقل سے, روح سے, نفس ناطقہ سے لگا رہے ہیں. وہ در حقیقت علم ہے. وہ جو ہے نا وہ در حقیقت علم ہے. اسی طرح ڈاکٹروں کے پاس جائیں, ایک وہ ڈاکٹر ہوگا جو آپ کو لکھ دے گا, اس نے پڑھا ہوگا کہ یہ بدن کی فلاں چیز اس طرح ہو تو یہ چیز ہوگی اور اس کے لیے یہ گولی ہے, ٹھیک ہے, یہ چیز تو ہے وہ پڑھی ہوئی. یہ علم نہیں ہے. علم کیا ہے کہ آپ نے یہ ساری چیزیں پڑھ کے, سارے ٹیسٹ کر کے, آپ خود ایک نتیجے تک اپنے عقل اور نفس ناطقہ سے پہنچے ہیں کہ میری تشخیص یہ ہے. تو وہ جو ہے نا پہنچنا, وہ نفس ناطقہ اور عقل سے ہے. اسے کہا جاتا ہے کہ معلومات نہیں ہے, معلومات سے مجہولات تک پہنچے ہیں. مجہولات یعنی کہہ سکتے ہیں کہ اخذ کیے ہوئے نتائج یا نہیں, اخذ کی ہوئی ہے. دیکھیں وہ ٹھیک ہے, آپ اصطلاحی بات کر رہی ہیں, لیکن مجہول یعنی جو معلوم نہیں ہے اس کو مجہول کہا جاتا ہے. جس جاہل سے ہے نا مجہول, جس کے آپ جاہل ہیں, ٹھیک ہے, جو آپ کے سامنے ہے معلوم ہے, جو آپ کے سامنے نہیں ہے اس کے آپ جاہل ہیں, اس تک آپ کیا ہے, آپ کی نفس ناطقہ اور عقل پہنچتی ہے. جی بہتر, صحیح, شکریہ. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ. جی, اب آگے کوئی اگر کسی کا سوال اور کسی کا سوال ہے تو اب پھر بھائی صاحب بنا آگے پھر چلتے ہیں. صرف اب ایک ویری کوئک کوشچن, روح اور نفس ناطقہ مجھے تقریباً ایک چیزیں لگ رہی ہیں, یا ان میں کوئی ڈفرنس ہے؟ بالکل, ملا صدرہ بھی ایک ہی مانتے ہیں اس کو, روح اور نفس ناطقہ ایک ہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ انسان کی جو فصل ہے نا وہ نفس ناطقہ ہے, ٹھیک ہے, نفس ناطقہ. ناطق ویسے کہا جاتا ہے کہ فصل مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ منطق کی اصطلاح ہے کہ وہ چیز جو انسان کو دوسرے حیوانوں سے ممتاز کرتی ہے. تو ہم نے یہی کہا کہ انسان چونکہ ناطق ہے, حیوان نطق کرتا ہے, مدرک کلیات کو درک کرتا ہے, تو جب ہم کہیں گے کہ انسان یعنی حیوان ناطق, تو اب سارے حیوان سائڈ پہ ہو جائیں گے, خارج ہو جائیں گے. مراد انسان ہے, چونکہ ناطق آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ انسان مراد ہے. حیوان کے ساتھ جب بھی ناطق لگے گا مراد انسان ہے. حیوان ناطق, تو یہ ناطق اس کی فصل ہے, یعنی ناطق کی وجہ سے انسان حیوان ہے لیکن دوسرے حیوانوں سے ممتاز ہے. بات واضح ہو گئی؟
علم منطق میں کہا جاتا ہے اس کو فصل. لیکن ملا صدر کہتے ہیں کہ حقیقی فصل حقیقی یہ حقیقی فصل نہیں ہے. فصل حقیقی وہ نفس ناطقہ ہے. یعنی انسان اگر جدا ہے دوسرے حیوانوں سے دوسری مخلوقات سے تو نفس ناطقہ کی وجہ سے ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے نفس ناطقہ عطا کیا ہے جس کے ذریعے سے وہ کائنات کے اندر سوچ جو بچار کر کے اس کے جو رموز ہیں ان تک پہنچتا ہے, ان کو کشف کرتا ہے, ان کو درک کرتا ہے. یہ نفس ناطقہ ہے. نہ یہ نفس ناطقہ ہی ہے وہاں تک پہنچتی ہے. جی واضح ہو گئی بات؟ جی فیض صاحب. اچھا, یہ پہلی قسم کے مسائل کہتے ہیں کہ وجود مطلق سے جو بھی مربوط مسائل ہوں گے وہ سارے اس میں ڈسکس. پہلا مسئلہ وجود و ماہیت کا ہے. دوسرا کہتے ہیں وجود کی اقسام ہے. وجود کی اقسام کہ وجود واجب ہے, ممکن ہے, جوہر ہے. یعنی وجود مطلق کی اقسام, وجود مطلق کی جتنی قسمیں ہیں ساری ڈسکس ہو جائیں گی. وجود مطلق کی ایک قسم حق تعالیٰ کی ذات ہے, اللہ تعالیٰ کی. پھر ایک قسم اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہے, ما سوا اللہ جتنے ہیں ان کو وجود ممکن کہا جاتا ہے. پھر اس وجود ممکن ما سوا اللہ میں ہی بہت سارے وجود ہیں. جوہر ہے, عرض ہے, حادث ہے, قدیم ہے, وجود بالکل ہوا ہے, بالفعل ہے. تو یہ ساری کی سارے مسائل یہاں ڈسکس ہوتے ہیں. یہ دوسری قسم کے مسائل. کہتے ہیں تیسری قسم کے مسائل وجود میں کار فرما کلی قوانین جو ہیں, وجود میں کار فرما کلی قوانین ان کے مسائل. مثال کے طور پہ علت و معلول, کہ وجود علت ہے بھی ہوتا ہے, معلول بھی ہوتا ہے. کاز افیکٹ والا نظریہ. یہ کائنات کی علت ہے وہ خدا کی ذات. خدا کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو خلق کیا ہے تو ہر شے کی کوئی نہ کوئی علت ہوتی ہے, اور ایک چیز معلول ہوتی ہے, ایک اس کی علت ہوتی ہے. تو یہ علت و معلول ہے. اسی طرح ایک چیز متقدم ہے, ایک متأخر ہے, ایک حادث ہے, ایک قدیم ہے. تو یہ سب ان سارے مسائل کا تعلق بھی وجود مطلق سے ہے. تو کہتے ہیں تیسری قسم کے مسائل یہ ہیں. اچھا, کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں کوئکلی پوچھنا چاہ رہا تھا, یہ علت و معلول مطلب کاز اور افیکٹنگ کا مطلب جی نہیں ہے. اوکے اوکے. اچھا, میرا ایک اور سوال ہے, شاید آگے کا ہو یا کیا, میں ابھی کر لیتا ہوں. یہ جو ہم نے صفحے پڑھے تھے اس میں فرق تھا کہ ملا صدرہ کے ہاں اور عارفانہ میں وجود حق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اور عارفانہ تھاٹ میں اسے باقی سب وجود کو تجلیات کا سمجھا جاتا ہے, جبکہ ملا صدرہ کے ہاں ان باقی سب وجود کو ڈفرنٹ درجوں کا وجود سمجھا جاتا ہے. یہ شاید بہت آگے کی بات ہو یا ابھی کی ہو کہ تجلیات وجود کو ماننا باقی وجود کو, اور اس کو مختلف درجے کے وجود ماننا, ان کی کیا امپلیکیشن اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر ابھی وضاحت کر سکتے ہیں, ورنہ آگے جا کے اگر یہ ڈسکس ہوگا تو پھر دوسری بات. دیکھیں میرے ابن عربی اور ملا صدرہ کے درمیان فرق ہے اس مسئلے میں. ابن عربی یہ فرماتے ہیں کہ وجود مطلق واحد ہے, وحدت وجود کے قائل ہے. وہ فقط اللہ کی ذات ہے. اللہ کے علاوہ ما سوا اللہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ وجود نہیں ہے. وہ اس وجود حق کی تجلیات ہے, اس کے ظل سایہ ہے. مثالیں دیتے ہیں بہت ساری. اس طرح سمندر ہے اور سمندر کی امواج ہے, موجیں. اب سمندر موجیں سمندر بھی نہیں ہے اور سمندر سے جدا بھی نہیں ہے. تو اب ہم ان کو موجیں ہیں, سمندر سے نکلی ہیں لیکن سمندر نہیں ہے.
ٹھیک ہے، اسی طرح کائنات میں سب کچھ نکلے وجود حق سے ہے لیکن وجود نہیں ہے، اس کی تجلیات ہے، ٹھیک ہے، جس طرح وہ موجے ہیں. یا وہ مثال دیتے ہیں سایہ اور صاحب سایہ کی. ایک شخص کو دھوپ میں کھڑا کر دیں، ایک شخص اس کا ایک سایہ ہے، تو وجود وہ صاحب سایہ جو شخص ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی اس کو کہتے ہیں وجود حق وہی ہے، اس کے علاوہ سب سایہ ہیں اس کے، اس وجود حق کے سایہ ہے، وہی تجلیات جو بھی آپ کہیں. یہ تھا ابن عربی کا نظریہ. ملا صدرہ آ کے یہ کہتے ہیں کہ وجود واحد ہے، وجود کی حقیقت واحد ہے، لیکن اس حقیقت واحدہ کے بھی درجات ہیں، اور ہر درجے کو آپ وجود کہہ سکتے ہیں، ہر درجہ وجود ہے. تو یہ فرق ہو گیا ابن عربی کے نظریے کے ساتھ. مثال کے طور پہ وہ مثال دیتے ہیں، لائٹ ہے آپ کے سامنے، نور. اب 10 درجے کا بھی نور ہے، 20 درجے کا بھی ہے، 30 درجے کا بھی ہے، 40 درجے کا بھی ہے، ایک دوسرے سے جدا بھی ہیں کیونکہ درجے ہیں، لیکن سب کو ہم نور کہیں گے. سب کی حقیقت واحد ہے، سب ہر درجہ نور ہے. اسی طرح کائنات میں وجود کا ہر درجہ وجود ہے، لیکن وہ ہر درجہ دوسرے سے مختلف بھی ہے، کہ ایک 10 درجے کا نور ہے، ایک 20 درجے کا ہے، 30 درجے. اسی طرح کائنات میں ایک اللہ کا وجود ہے، ایک فرشتوں کا ہے، ایک انسانوں کا ہے، ایک حیوانوں کا ہے، پھر حیوانوں میں بہت سارے حیوان ہیں، انسانوں میں بہت سارے انسان ہیں، اسی طریقے سے ملائکہ میں ہے، عالم برزخ ہے، اس کے مسائل ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. جی آپ واضح ہو گئی بات؟ جی بالکل، تھینک یو. دونوں ایک ہی بات نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے کہ لہریں ہیں، وہ بھی سمندر نہیں ہے، اور یہ بھی مجھے تو ایک ہی بات لگتی ہے دونوں کی. ایک درجے کی بات کر رہا ہے. نہیں، ایک کہاں ہے، بڑا فرق ہے. چلے آپ لاہور آئیں گے پھر اس پہ بات کریں گے، ابھی آپ آگے سے بتائیں. نہیں، ایک خود وجود میں درجات کے قائل ہیں ملا صدرہ. ابن عربی کہتے ہیں ایک ہی درجہ ہے وجود کا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کوئی درجہ نہیں. صحیح، تو فرق تو ہو گیا. موجود کی ڈیفینیشنز فرق ہو گئی یہاں پہ. جی ٹھیک جی ہے. اچھا، میں اس مسائل فلسفے کے مسائل کو ختم کر دوں. آپ کہتے ہیں کہ چوتھی قسم کے مسائل عالم ہستی کے طبقات ہیں، وہ درجات. یہ جو ہستی کے درجات، جسے عالم ہے، یہ عالم ہستی ہے پوری. خدا و ما سوی اللہ کو عالم ہستی کہا جاتا ہے. خدا و ما سوی اللہ، اللہ اور ما سوی اللہ سب عالم ہستی. اچھا، اس عالم ہستی کے عوالم ہیں. پہلا عالم عالم الوہیت ہے، حق تعالیٰ کا عالم، اس کو وہ بھی ایک عالم ہے. عالم عقل فرشتوں کا عالم ہے. عالم برزخ وہ ایک عالم ہے. پھر عالم مادہ جس عالم میں ہم رہ رہے ہیں. تو یہ سارے کے سارے عالم ہیں. ان کو پھر دوسرا نام بھی انہوں نے دیا ہے، عالم الوہیت کا نام دیا ہے، عالم عقول ہے، عالم ملکوت ہے، اور عالم ناسوت ہے. عالم ناسوت جس عالم میں ہم رہ رہے ہیں، عالم مادہ کو عالم ناسوت کہا جاتا ہے. عالم برزخ کو عالم مثال بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. یا عالم ملکوت بھی کہا جاتا ہے. عالم عقول کو عالم جبروت بھی کہا جاتا ہے، فرشتوں کے عالم کو. اور عالم الوہیت کو لاہوت بھی کہا جاتا ہے، عالم لاہوت. تو یہ جو سارے عوالم ہیں، ان کا آپس میں تعلق کیا ہے، ربط کیا ہے، اور سارے عوالم کے متعلق ڈسکس، یہ ساری کی ساری اس حکمت متعالیہ فلسفہ کے مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ ہے اور بہت بڑی بحث ہے. 5ویں قسم کے مسائل کہتے ہیں یہ جو ہم جس عالم میں ہم ہیں، اس کو عالم طبیعت یا عالم مادہ کہا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس سے جب ہم واپس پلٹیں گے، عالم طبیعت سے اوپر والے عالم سے ہمارا تعلق، عالم طبیعت سے اوپر تو عالم برزخ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ عالم طبیعت میں ہمیں موت آئے گی،
اور پھر عالم برزخ میں جائیں گے اور پھر برزخ کے بعد کا آگے سفر، یعنی قیامت سے متعلق مسائل، پانچویں قسم کے مسائل معاد اور قیامت کے متعلق کے مسائل کہ پوری ایک جلد حکمت مطالعہ کی اس معاد اور قیامت کے متعلق ہے۔ تو ابن ملا صدرہ نے ایک جلد حکمت مطالعہ کی ایک بڑا حصہ قیامت کے اوپر گفتگو کی ہے۔ تو یہ 5 قسم کے مسائل ہیں جو اس حکمت مطالعہ میں ڈسکس ہوئے ہیں۔ یہ ہو گیا یہ ایک سوال ہے، یہ ساری چیزیں تو مسائل ہیں نا، یہ اس کو میں امید کر رہا ہوں کہ یہ کتاب میں آگے جا کے کھلیں گے۔ جی انشاءاللہ، جی بالکل، کیونکہ ابھی تو ہم اس کے نوٹس تو لے رہے ہیں، لیکن یہ جب آپ نے پہلے اس کے بارے میں بتایا تھا تو مجھے یاد ہے کہ اس پہ کافی آپ نے وقت صرف کیا تھا، تو میں امید کر رہا تھا کہ یہ ابھی تو جلدی سے ہم لکھ رہے ہیں، لیکن یہ سارے جو 9 اس کے عالم ہیں یا جتنے بھی تھے یہ آپ نے سارے ہمیں بتائے تھے، تو یہ آگے کھل کے آگے بتائیں گے آپ؟ جی انشاءاللہ نا، آگے وضاحت ان کی آگے ہوگی انشاءاللہ، سارے کے متعلق چیپٹر ہیں، تو انشاءاللہ جو ہے نا ہم آگے چل کے اس کی، ابھی تو ایک 5 قسم کے مسائل بیان کیے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، ایک بحث تھی ضرورت فلسفہ، تاکہ اس کو بھی ہم ختم کر دیں، ٹائم بھی میرے خیال میں قریب، وہ آپ نے پڑھ لیا، مجھے زیادہ اس پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلسفہ کیوں پڑھتے ہیں ہم۔ کہتے ہیں فلسفہ علت کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، جب انسان کی اندر ایک اللہ تعالیٰ نے حص رکھی ہے سوال کرنے کی، انسان ہر چیز کے متعلق کہتا ہے یہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، اللہ نے یہ عالم خلق کیا تو کیوں کیا، یہ ایسا کیوں ہے، یہ عالم مادہ کے متعلق سوال ہوگا، عالم برزخ ہے، عالم دوسرا، کائنات کی ہر چیز کے بارے میں، یہ جو سوال کرنے کی جو حصہ ہے انسان کے اندر، اس کا جواب بھی فلسفہ میں ملتا ہے، تو اس کا جواب بھی فلسفہ دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس حص کے لیے، اس حص کے جواب کے لیے ہمیں فلسفہ پڑھنا پڑتا ہے۔ یا فلسفہ وجود مطلق کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، تو کائنات میں ہر چیز کو اپنا وجود ثابت کرتا ہے۔ یا علوم جس طرح ہیں، سارے علوم جو ہیں، علم ریاضی، علم طب، دوسرے جتنے علوم ہیں جو ہے نا، وہ سارے اپنا وجود، چونکہ وجود مطلق فلسفہ میں ڈسکس ہوتا ہے تو انہیں اپنا وجود ثابت کرنے کے لیے فلسفہ کی ضرورت ہے۔ تو جب ہم علوم پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں ان کا وجود ثابت کہاں کرنا ہوگا؟ فلسفہ میں۔ پھر جو آخری جو مسئلہ بیان کیا کہ فلسفہ کی غرض و غایت کیا ہے، غرض و غایت کے بارے میں بھی لکھا کہ فلسفے کا تعلق حقیقت سے ہے، فلسفہ موہوم اور خیالی چیزوں کے متعلق کہ جن کی کوئی واقعیت نہ ہو، ذہن ہو کا اعتبار ہو، ہمارا ذہن جیسے قوانین ہے، مثال کے طور پہ ہم بناتے ہیں ذہن سے، اسمبلی قوانین بناتی ہے، ملک کے قوانین ہے، یہ سارے کے سارے حقیقت سے، یہ فلسفہ والی حقیقت نہیں ہے، یہ اعتبار ہے، وہ ہم اعتبار ہمارا ذہن کرے گا کہ آج جی مثال کے طور پہ قانون بنا دو، فلاں چیز کو لاگو کر دو، کل کہیں گے کہ نہیں یہ اس کو ختم کر دو۔ لیکن جو فلسفہ کے مسائل ہیں ان کا تعلق اعتبار سے نہیں ہے، ذہنی اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ حقیقت سے ہے۔ تو حقیقت کیا ہے؟ وہ جدا نہیں ہو سکتی، نہ ہی حقیقت ختم ہو سکتی ہے، اور نہ ہی حقیقت میں کیا کہتے ہیں ایک مدت میں منحصر ہوتی ہے۔ حقیقت حقیقت ہے، اس کا کسی زمان و مکان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو لہذا فلسفہ جو ہے حقیقت کو غیر حقیقت سے جدا کرتا ہے۔ فلسفہ پڑھنے کی غرض و غایت حقیقت کو غیر حقیقت سے جدا کرتا ہے۔ یہ میرے خیال میں اس کو ٹائم بھی میرے خیال میں کافی ہو گیا ہے، تو اس کو یہیں تک ختم کر دیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس اول سے اگلے اس میں پڑھیں گے۔ آپ کوئی سوال ہے تو؟ جی السلام علیکم۔ اچھا فاضل صاحب، وہ یہ جو وجود و ماہیت والی جو بحث ہے، یہ اس میں ابھی میرے خیال آگے جا کے شاید آپ یہ ڈسکس کریں گے کہ وہ ریئلٹی آف ایگزسٹنس اور کانسیپٹ آف ایگزسٹنس میں کیا فرق ہے۔ آگے بالکل یہ آگے ہم وجود و ماہیت کی بحث ٹھیک، تو وہ اصلات وجود والا جو ہے اس کے اندر میرے خیال یہ ڈسکس ہو جائے گا۔ جی
حالت وجود و ماہیت، جی اس کا بتائیں گے کہ اصالت کا کیا مطلب ہے، وجود کا کیا ہے؟ جی ٹھیک ہو. جی اس کے علاوہ اور کسی کا سوال؟ نہیں تو ابھی تک جو فاضل صاحب نے آج کافی کم گفتگو کی ہے، اس کو کوئی اگر خلاصہ پیش کر دے، کیا سمجھ آئے اپنے جو ان کے کیا ٹیک اوے کیا ہے تو بتانا چاہیں. میرا ایک سوال ہے، جی بالکل. کشف اور ادراک میں کیا فرق ہے؟ کشف کا جو معنی مجھے سمجھ آیا تھا وہ مطلب پردہ ہٹانا، اور ادراک مطلب پہنچنا، تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ نہ، ادراک کا مطلب پہنچنا نہیں ہوتا. ادراک کا ٹھیک ہے، مطلب ہوتا ہے، ادراک کا مطلب ہوتا ہے کسی کی شناخت، کسی کو پہچان لینا. ٹھیک ہے. کشف کا مطلب کا تعلق ہوتا ہے پہنچنے سے. کشف میں آپ دل، نفس ناطقہ، روح سے پہنچے ہیں ایک چیز تک، اور کسی کی شناخت ہوئی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں عقل سے ہوتی ہے. تو درک کا تعلق عقل سے ہے، کشف کا تعلق روح سے ہے. جی ٹھیک ہے. ٹھیک جی ٹھیک ہے. عباس صاحب، آپ اگر اینڈ میں یہ جو کچھ پڑھا ہے اس کو اگر مختصراً ہمارے لیے آسان کر کے اگر ایک سمری چھوٹی نہیں سی میرے دینا خیال چاہیں. آج تو مطلب کہ وہ ذرا انٹروڈکٹری قسم کی تھی. جی ابھی تو فاضل صاحب نے لسٹ بتائی ہے جی جو 4-5 فلسافیکل پرابلمس جو ڈسکس کرنی ہے، کیونکہ انٹروڈکٹری ہے. جی تو میرے خیال ابھی اگلی نشستوں میں پھر میرے خیال ڈیٹیل میں جائیں گے تو پھر انشاءاللہ فردر ڈسکس کریں گے. آج میرے خیال انٹروڈکٹری صحیح تھا. لسٹ بتائی ہے نا بیسیکلی جو پرابلمس، ٹھیک ہے. جو جی فلسافیکل جی پرابلمس ڈسکس کرنی. ٹھیک ہے بالکل. تو ابھی وہ بفور ہینڈ ہو جائے گا نا پھر جی اگر ٹھیک ہو فردر گیا. ڈیٹیل میں جانا ہے. صحیح تو اگلی ہے. نشست سے میرے خیال جب صحیح. فاضل صاحب ڈیٹیل میں جائیں گے تو پھر اس کو فردر پھر ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ. جی بہتر. اور کسی کا اگر سوال نہیں ہے، کوئی کامنٹ نہیں ہے، تو پھر ہم اجازت لیں پھر. آغا صاحب کو شکریہ ادا کرنا چاہیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. جی علی حیدر صاحب، آپ کو جو میں آپ سے دعا تھی کہ انشاءاللہ یہ ابن العربی اور ملا صدرہ کا جو آپ نے فرق بیان کیا ہے انشاءاللہ یہ اور واضح ہو جائے گا کہ وجود مطلق ابن العربی کی نظر میں واحد اللہ کا ہی ہے، اور ملا صدرہ کی نظر میں اس کے درجات ہیں. تو یہ فرق اور وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ اصل بہترین میں ہوا یہ ہے. اس کی بیسیکلی وہ واضح تب ہوگا جب میرے فاضل صاحب آگے ڈسکس کریں گے کہ ایک تو ہے نا ریالٹی آف ایگزسٹنس، اس کا کیا سٹرکچر ہے، اور ایک ہے کہ آپ کے ذہن میں اس کا کیا مفہوم بنتا ہے. تو یہ جو فرق ہے بیسیکلی وہ خارج میں ریالٹی میں کیا سٹرکچر ہے وجود کا، یہ اس سے ریلیٹڈ ہے. یہ ان دونوں کا جو ڈفرنس ہے ابن عربی اور ملا صدرہ کا بیسیکلی. تو میرے خیال جب یہ ڈسکشن ہوگی تو پھر یہ ان دونوں میں جو فرق ہے نا وہ بھی واضح ہو جائے گا. ملا صدرہ کے ہاں جو ریالٹی آف ایگزسٹنس کا سٹرکچر ہے اس میں وحدت بھی ہے، کثرت بھی ہے، یونٹی بھی ہے، ملٹیپلسٹی بھی ہے، اور ملٹیپلسٹی میں یونٹی ہے کیونکہ وہ وجود کے درجات میں بلیو کرتے ہیں. تو وہ جو سٹرکچر آف ایکسٹرنل ریالٹی ہے نا، جو ریالٹی آف ایگزسٹنس کا جو سٹرکچر ہے بیسیکلی وہ ملا صدرہ کے ہاں مختلف ہے، ابن عربی کے ہاں مختلف ہے بیسیکلی. لیکن یہ بات واضح تبھی ہوگی جب ریالٹی آف ایگزسٹنس اور جو کانسیپٹ آف ایگزسٹنس ہے جو ذہن میں مفہوم بنتا ہے اس میں فرق جب ہم ڈسکس کریں گے تو پھر میرے خیال یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ ابن عربی کے ہاں اور ملا صدرہ کے ہاں کیا فرق ہے. یہ بھی بات ہے بیسیکلی. جی بہتر. صحیح.